سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیں، امریکی صدر کو لگا دی گئی۔ جو بائیڈن آئسولیشن میں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ ادھر امریکی صدر بائیڈن کا انتخابی دور سے دستبردار ہونے کا اندیہ، کہتے ہیں خرابی صحت کی وجہ سے صدارتی دور سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اگر صحت کی سنگین صورتحال بتائی تو الیکشن نہیں لڑوں گا۔ بائیڈن کی دوبارہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی التوا کا شکار۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی نے صدارتی نامزدگی کا اعلان ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا۔ پارٹی کے کئی اعلیٰ عہدیدار صدر بائیڈن سے الیکشن سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کر چکے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن کانگریس ایڈم شیف نے کہا کہ نومبر میں ٹرمپ کو الیکشن میں شکست دینے پر شدید خدشات ہیں۔ بائیڈن صدارتی امیدوار رہے تو ڈیموکریٹ الیکشن میں اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ بائیڈن دستبردار ہوئے تو نائب صدر کاملا ہیرس یا گورنر نیوسم کو صدارتی امیدوار بننے کا امکان۔ بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں زیر حراست ہی رہیں گے۔ مسلم لیگ کی حکومت 18 ماہ تک رہے گی۔ معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ کی پاکستان کے حوالے سے رپورٹ میں پیش گوئی۔ فچ کے مطابق موجودہ حکومت IMF سے مل کر معاشی اصلاحات کرے گی۔ موجودہ حکومت ختم ہوئی تو ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی۔ پاکستان میں احتجاجی مظاہرے معاشی سرگرمیوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ رواں مالی سال کے اختتام تک پاکستان میں مہنگائی اور شرح سود میں یوم عاشور پر بہترین سیکیورٹی انتظامات۔ وزیراعظم کا افواج پاکستان، انتظامیہ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے یوم عاشور پر ملکی حالات پرامن رہے۔ ملک بھر میں پورے عقیدت و احترام کے ساتھ جلوسوں اور مجالس کا انعقاد ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی فول پروف سیکیورٹی پر متعلقہ اداروں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم عاشور کے پرامن اختتام پر اظہار تشکر۔ کربلا کے پیاسوں کی یاد، ملک بھر میں جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام۔ جلوسوں کی گزرگاہوں پر پانی، شربت اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں۔ عزاداروں میں لنگر تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ لاہور میں مختلف مقامات پر حلیم، بریانی، زرداد، دال چاول اور پالک کی دیگیں تیار کی گئیں۔ دوسری جانب 10 محرم الحرام پر بڑی تعداد میں لوگوں نے قبرستانوں کا رخ کیا۔ لوگوں نے اپنے بزرگوں اور پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی کی۔ سندھ حکومت کا پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کا فیصلہ۔ ایڈیشنل IG کراچی اور DIGs کا تقرر اور تبادلہ ہوگا۔ گریڈ 21 کے جاوید عالم موجو کو ایڈیشنل IG کراچی تعینات کیا جائے گا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں نوٹیفیکیشن متوقع۔ عمران یعقوب منہاس قائم مقام ایڈیشنل IG کے طور پر کام کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ نے تبادلوں پر مشاورت مکمل کر لی۔ مختلف اضلاع کے DIGs بھی تبدیل کیے جانے کا امکان۔ کراچی میں دن بھر قیامت خیز گرمی کے بعد ہلکی بارش، حبس ختم نہ ہوئی۔ سپر ہائی وے ملیر، کورنگی اور لانڈھی میں بادل برسے۔ بارش سے پہلے شہر میں پارہ 40.5 ڈگری تک پہنچا۔ گرمی کی شدت 55 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ دوسری جانب اسلام آباد اور پشاور میں ہلکی بارش۔ نوشہرہ میں آندھی کے بعد موسلادھار بارش ہوئی۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں مانسون کا نیا سسٹم۔ کئی علاقوں میں 21 جولائی تک بارشوں کا امکان۔ چاند پر ایک بڑے اور پر اسرار غار کی دریافت۔ ماہرین کے مطابق کم از کم 100 میٹر گہرا غار مستقبل میں انسانوں کی ممکنہ رہائش کی جگہ بن سکتا ہے۔ اطالوی یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے غار کو ریڈار کے استعمال کرتے ہوئے دریافت کیا۔ چاند کے ایک چٹانوں والے میدان میں واقع ہے۔ غار اربوں سال قبل ممکنہ طور پر اس وقت بنا جب چاند پر لاوا بہتا تھا۔ چاند کی سطح پر اس جیسے اور بھی غار ہو سکتے ہیں۔ اور دبئی کی شہزادی نے شوہر کو سوشل میڈیا کے ذریعے طلاق دے دی۔ شیخ محمد بن راشد کی بیٹی شیخہ مہرہ نے شیخ مانے بن محمد بن راشد سے علیحدگی اختیار کر لی۔ شہزادی کی شادی گزشتہ اپریل میں ہوئی تھی۔ رواں سال مئی میں ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ شہزادی نے سوشل میڈیا پر پیغام میں شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، جب آپ دوسروں کے ساتھ مصروف ہیں تو میں ہماری طلاق کا اعلان کرتی ہوں۔